Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. I am Shoaib. Today's topic is racial discrimination. Park study class 8 chapter number 2. आज के जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद या ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश होने के बाद हिंदुस्तान में जो नस्ली इम्तियाज़ हुआ था जो अवाम के दरमियान और अंग्रेज़ों के दरमियान, हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो फ़र्क पैदा हुआ था नस्ली बुनियादों पर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या था, किस तरह हुआ था और इसका क्या नतीजा निकला था। ये हमारा आज का टॉपिक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ली इम्तियाज़। लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लें कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है माशरे में, वो न सिर्फ इंसाफ की राह में एक तरह का रुकावट होता है, बल्कि उससे लोगों को आगे बढ़ने का, यकसा मौक़े पैदा होने का, उनको यकसा मज़हबी, माशी, सियासी, तालीमी, माशरती, सक़ाफ़ती जो मौक़े हैं उनका मिलना वो कम हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक तरह का जो नफ़रत की फ़िज़ा है वो कायम हो जाती है और माशरे की जो तरक्की है वो रुक जाती है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो जाती है। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ था जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कदम जमाए और यहाँ पर अपना हुकूमत जो था वो मुस्तहकम किया, इस्टेब्लिश किया, तो फिर उन्होंने दूसरे जो ज़िंदगी के शोबे थे उसके साथ साथ यहाँ पर एक तरह का नस्ली जो फ़र्क था, नस्ली जो इम्तियाज़ था, जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो डिस्टिंक्शन थी, वो भी कायम की थी। वो ख़ुद को बरतर समझते थे और हिंदुस्तानियों को, ख़ासकर मुसलमानों को या गरीब तबके को बहुत ज़्यादा नीच नज़र से देखते थे, जिससे लोगों के दिलों में अंग्रेज़ों के लिए एक तरह का नफ़रत पैदा हुआ था। और जिस तरह सरसीर ने असबाब बगावत हिंद में लिखा भी था कि ये जो बगावत थी या जो जंग थी उसमें अंग्रेज़ों का भी हाथ था, ये सिर्फ़ हिंदुस्तानियों का कसूर नहीं है। उन्होंने खुल कर कहा था कि आप लोगों ने भी यहाँ के लोगों के लिए ये सोच पैदा की थी, ये मौका दिया था उनको। स्टार्ट करते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली इम्तियाज़। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इज़ हर क्रिएटेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बरतानवी नौआबादियात का एक नुमाया जो खुसूसियत था वो उनका कायम करदा जो नस्ली इम्तियाज़ था, नस्ली फ़र्क था, वो था। उन्होंने हिंदुस्तान में एक तरह का नस्ली इम्तियाज़ खड़ा किया था, नस्ली फ़र्क पैदा किया था। वो ख़ुद को आका समझते थे, हुक्मरान समझते थे और हिंदुस्तानियों को अपना जो थे वो ग़ुलाम समझते थे, रियाया समझते थे। और बात यहाँ तक थी कि उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसे कई जगहों पर हिंदुस्तानियों का दाखिला ममनू बनाया था, मना किया था। मुख्तलिफ़ होटल थे, मुख्तलिफ़ जो पार्क्स थे या मुख्तलिफ़ जो पब्लिक प्लेसेस थे, उन पर खुल कर लिखा था कि यहाँ पर हिंदुस्तानियों का दाखिला मना है। जिस तरह उन्होंने अमेरिका में किया था, ऐसी ही यहाँ पर हिंदुस्तान में भी किया था। तो अपनी ही मुल्क में लोगों को बाज़ जगहों से रोकना, मना करना आम अवामी मकामात से, तो इससे क्या सोच बनती है? इससे तो यही सोच बनती है कि ये लोग हमारे ग़ुलाम हैं, हमसे कमतर है, हमारे बराबर नहीं है, इनको वो मौक़े नहीं मिलने चाहिए जिस तरह कि अंग्रेज़ों को किसी दूसरे मुल्क में, जिनका उनका अपना मुल्क है भी नहीं, वहाँ पर वो मिलेंगे या मिली हुई है। वो यहाँ तक करते थे कि वो एक दफ़ा मतलब साल में एक ख़ास ट्रेन चलाते थे जिसमें वो सिर्फ़ अंग्रेज़ जो थी वो सियाहत के लिए जाते थे, हिंदुस्तानियों का उसमें जाना मना था। उन्होंने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में भी एक काफ़ी लंबे अरसे तक हिंदुस्तानियों का दाखिला जो था वो मना किया था। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ के जो गवर्नमेंट थी उसमें भी, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भी 1909 तक हिंदुस्तानियों को शामिल नहीं किया था। 1909 में उन्होंने पहली बार हिंदुस्तानियों को वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो था हिंदुस्तानियों के दिलों में एक तरह का मनफी असर पड़ा था, नफ़रत उनकी पैदा हुई थी। जितनी भी ज़्यादा गवर्नर थे रियासतों के, सूबों के, वो सब के सब अंग्रेज़ होते थे। हिंदुस्तानियों को ये मौका भी नहीं मिल रहा था। फ़ौज में भी आला ओहदों पर सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ थे। हिंदुस्तानियों को सिर्फ सिपाहियों का काम दिया जाता था, यानी इनसे सिर्फ जो थी वो सिपाहियों का ही जो काम था वो उनको दिया जाता था।
جس سے یہاں پر بھی ان کے دلوں میں یا ان کے سوچوں میں ان کے ذہنوں میں انگریزوں کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی اور معاشرے میں وہ ترقی جو تھی وہ رک گئی تھی. ڈیورنگ دا انگلش رول ان دا انڈین سوسائٹی، انگریزوں کے دور میں ہندوستانی معاشرے میں دا ریلیشن آف انگلش پیپل اینڈ لوکل پیپل ریمینڈ آف دا رولر اینڈ دا سبجیکٹ. انگریز لوگوں کا اور عوام مقامی لوگوں کا جو تعلق تھا وہ حکمرانوں کا اور رعایا کا تھا. یعنی جو تعلقات تھے وہ انگریزوں اور یہاں کے لوگوں کے درمیان ایسے تھے جس طرح کہ انگریز ان کے آقا ہے، حکمران ہے، اور عوام مقامی لوگ جو ہے وہ ان کی رعایا ہے، غلام ہے، ان کی ماتحت ہے، ان کے تابع دار ہے. برٹش ہیڈ نیور بین اے پارٹ آف انڈین سوسائٹی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انگریز یہاں پر اگرچہ کئی 100 سال تک رہے تھے لیکن وہ ہندوستانی معاشرے کا حصہ نہیں بنے تھے. وہ ہندوستانی معاشرے سے دور تھے. یہاں کے جو مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز تھی ان کا حصہ نہیں بنے تھے، وہ صرف حکومت کرتے تھے. سوشل ایکٹیویٹیز آف برٹش ریمینڈ سیپریٹ. اور ان کی جو معاشرتی سرگرمیات تھی وہ الگ سے تھے، وہ الگ تھلگ تھے. انگریزوں کے معاشرتی سرگرمیات تھی، مختلف جو تہواریں تھے، رسومات تھے، وہ انہوں نے الگ سے ادا کیے تھے اور ہندوستانیوں کو اس میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا تھا. سیپریٹ پارکس، کلبز اینڈ ہوٹلز ور اسٹیبلشڈ. Separate parks, clubs and hotels were established for them where entry of the Indian was prohibited. الگ سے جو پارک تھے، کلبی تھے اور ہوٹل تھے وہ انگریزوں کے لیے قائم کی گئی تھے جہاں پر ہندوستانیوں کا داخلہ وہ منع تھا. prohibited منع تھا. یعنی انہوں نے اپنے لیے پارکس بھی الگ بنائے تھے، کلبز بھی الگ بنائے تھے اور ہوٹل بھی الگ بنائے تھے. یہاں تک ہوٹل تو ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے ضرورت کے وقت، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ امتیاز کیا تھا، فرق کیا تھا اور ہندوستانیوں کو شامل یا جانے کا اس میں موقع نہیں دیا تھا. ان کو منع کیا تھا کہ یہاں ہندوستانی نہیں آ سکتے. This racial discrimination created in the society badly affected the psychology of the Indians. تو یہ جو معاشرے میں نسلی امتیاز پیدا ہوا تھا اس نے ہندوستانیوں کی نفسیات پر بہت زیادہ منفی اثر ڈالا تھا. اس معاشرتی جو فرق ہے، امتیاز ہے، اس سے ہندوستانیوں کے نفسیات پر، ذہنوں پر بہت زیادہ منفی اثر پڑا تھا. وہ بھی پھر انگریزوں سے نفرت، اور یہی وجہ تھی کہ یہاں پر بہت زیادہ جو تھی وہ فریڈم فائٹر پیدا ہو گئے تھے یا انگریزوں کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے جنہوں نے مختلف جگہوں مواقع پر انگریزوں کا جو تھا بھرپور مقابلہ کیا تھا. The changes brought into being in education, economy, politics and way of living by the British. اور انگریزوں نے جو تعلیم میں، معیشت میں، سیاست میں اور یہاں تک کہ لوگوں کے رہنے کے انداز میں جو چینجز لائے تھے، تبدیلیاں وہ لائے تھے. کمپائلڈ نیگیٹو افیکٹس آن پیپل ہیئر. اس نے یہاں لوگوں پر منفی اثر ڈالا تھا. یعنی انگریزوں نے جو تعلیم میں، معیشت میں اور سیاست اور یہاں تک کہ لوگوں کے رہنے کے انداز میں جو تبدیلیاں کی تھی اس سے یہاں کے لوگوں پر منفی اثر پڑا. وہ بجائے اس کے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا، اس سے معاشرہ آگے بڑھتا، اس سے کوئی مثبت تبدیلی آتی، بہتری آتی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کہ وہ اپنے ساتھ تعلیم، معیشت، سیاست وہ نئے لائے تھے، یہ نیو آئیڈیاز تھے. یہاں کے لوگوں کے لیے یہ پہلے سے وہ نہیں جانتے تھے، نئی چیزیں تھی، لیکن اس سے یہاں کے لوگوں کی زندگی پر منفی اثر پڑا. ان اسپائٹ آف دا فریڈم. اور اس حقیقت کے باوجود کہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، سم آف دوز effects still exist in our behaviors today also. وہ جو کچھ اثرات ہیں ان کی چھوڑی ہوئی وہ ابھی تک ہمارے جو بیہیویئرس ہے ان میں آج تک موجود ہے. یعنی انہوں نے جو اثرات چھوڑے تھے جاتے وقت وہ ابھی بھی ہمارے رویوں میں موجود ہے. یعنی جو نسلی امتیاز ہے، الگ تعلیمی ادارے ہیں، الگ جو ہوٹلیں ہیں، الگ پارکیں ہیں، وہ ابھی بھی ہمارے ملک میں اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں موجود ہے. ابھی بھی یہاں پر اونچ نیچ کا کافی زیادہ تصور موجود ہے. جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے جو انگریزوں کے زمانے میں ہوتا تھا. یعنی ابھی بھی عام لوگوں کے لیے کئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کا داخلہ منع ہے. یہاں تک کہ مختلف جو حکومتی جو سرگرمیاں ہیں اس میں بھی عام لوگوں کا شامل ہونا، عام لوگوں کا اس میں حصہ لینا
وہ مشکل ہے۔ اور اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ سیاست کو دیکھ لیں تو سیاست میں بھی وہی لوگ ابھی بھی موجود ہیں سوائے چند کے، جو چند نئے چہرے سامنے آئے ہیں، ورنہ وہی لوگ سیاست میں موجود ہیں جو انگریزوں کے دور میں سیاست میں تھے یا جو انگریزوں کے قریب تھے، انگریزوں کے وفادار تھے، وہ ابھی بھی سیاست میں موجود ہے۔ کوئی نئی تبدیلیاں نہیں آئی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیاست میں جگہ بنائی ہے اپنے لیے، لیکن ان کا بھی راستہ روکا جاتا ہے، ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ جس طرح دوسرے ممالک میں عام لوگ سیاست میں شامل ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہندوستان کے جو آزاد ممالک ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، وہاں پر ابھی بھی وہی کا وہی نظام ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہندوستان کی مثال کو دیکھ لیں، جو گاندھی خاندان ہے، نہرو خاندان ہے، وہ ابھی تک سیاست میں موجود ہے، وہ ابھی بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی بھی باری باری ان کی حکومتیں آتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک منفی اثر ہے جو ابھی تک ہمارے ممالک میں موجود ہے ان کے جانے کے بعد بھی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ نسلی امتیاز سے یا ریشیل ڈسکریمنیشن سے متعلق تھا، کہ ہندوستان میں انگریزوں نے جس طرح مختلف شعبوں میں اپنا اثر چھوڑا ہے، ایسے ہی انہوں نے معاشرے میں ایک نسلی یا جو نسلی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر ایک اونچ نیچ کا تصور پیدا کیا تھا، فرق وہ کھڑا کیا تھا انہوں نے۔ وہ ہندوستانیوں کو کمتر سمجھتے تھے، خود کو برتر سمجھتے تھے، اور یہاں تک وہ برتر خود کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی ملک میں ہندوستانیوں کا جو داخلہ تھا وہ مختلف پارکوں میں، کلبوں میں اور ہوٹلوں میں وہ منع کیا تھا، اس پر پابندی تھی، ہندوستانیوں کو وہاں جانے کا موقع نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ تعلیمی ادارے تھے، جو نامی گرامی تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کی تھی، اس میں بھی ہندوستانیوں کو داخلے نہیں دی جاتی تھی۔ ہندوستانیوں کے لیے عام سے سرکاری اسکول کھولے تھے، جو غریب لوگ تھے اور جو نمایاں لوگ تھے ان کے لیے الگ سے تعلیمی ادارے تھے، انگریزوں کے لیے الگ سے جو یہاں پر کالجز تھے، یونیورسٹیز تھی، وہ قائم ہوئی تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ بہت زیادہ چیزوں کو یہاں متعارف کروایا تھا، نئی چیزوں کو، لیکن ان چیزوں کا ہندوستانیوں کے زندگیوں پر منفی اثر پڑا، اور اتنا منفی اثر پڑا ہے کہ ہندوستان سے انگریزوں کے جانے کے باوجود بھی وہ چیزیں ابھی تک ہندوستان میں موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انگریزوں کا ہندوستان میں آنا ہندوستان کے لیے کافی زیادہ نقصان کا باعث بنا تھا، معاشرے کو تقسیم بھی کیا تھا، اور معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی ہندوستان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، یا نقصان اس کو دیا تھا۔ تو انگریزوں کا آنا ہندوستان کے لیے فائدے کا باعث نہیں بنا تھا کسی بھی صورت۔